السلام علیکم۔ اردو اردو فرسٹ ایئر کے مضمون اردو کی غزل نمبر 1 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 1 اور اس کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر 1721 میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ پیدا ہوئے، اور 1810 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ساتھ جو ہے وہ آپ کو انگریزی میں اس لیے بتایا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو آسانی سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ میر تقی میر کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی ہے، اگرچہ بعض ناقدین نے میر کو قنوتیت کا شاعر بھی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر تقی میر کا تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے بھی گم کر دینے والی یاسیت کی منزل سے نہ صرف فاصلے پہ رہتا ہے بلکہ زیر سطح ایک نشاطیہ احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے۔ نشاطیہ یعنی سرور کسی کیفیت کر دینے بنتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا بلکہ اب تک کے تمام مسند ناقدین اور غزل کے معتبر شعراء نے میر کے کلام کی ہمگیریت، نشتریت اور افادیت کو کھلے دل سے تسلیم کیا، یعنی اس کو نہ صرف پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، ان سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے بلکہ اس کو دل سے مانا بھی۔ غالب جیسا یگانہ روزگار شاعر نے برملا کہا ہے، یعنی اس نے بڑے کھلے دل سے اس کو مانا ہے اور کہا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اردو کا پرانا نام ہے کہ ایک صرف اردو زبان کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر نام کا بھی شاعر ہوا کرتا تھا۔ میر کو خدائے سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میر کا اسلوب بیاں سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ ان کے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا التزام بخوبی موجود ہے۔ ان کے عہد کو اردو شاعری کے ذریعے ایسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو 6 ضخیم مجموعہ کلام دیے، جن کی قدر و قیمت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گویا میر تقی میر کا یہ دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مسند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تصانیف 6 دیوان اردو، دیوان میر فارسی، ذکر میر خودنوش اور نکات الشعراء ایک تذکرہ ہے۔ میر تقی میر کی غزل، پہلی غزل ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سب ہوں کے خدا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آخری شعر مقطع کا شعر ہے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شعر کو مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ آج آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ غزل کے پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر اس شعر میں اپنی درویشی کا اظہار کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں اور اس کی خوبصورتیوں سے کیا غرض۔ اس جہان فانی میں ہم تو فقیروں کی طرح آئے تھے، جیسے فقیر بے سر و سامان ہوتا ہے بالکل ویسے ہی خالی ہاتھ۔ بالکل اسی طرح جب کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جا کر صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اسے بھیک ملے یا نہ ملے اسے دعا دیتا ہے، اور بدلے میں کوئی اس کی کشکول میں، اس کے پیالے میں چند سکے ڈال دے تو ڈال دے، نہ ڈالے تو بھی اس کو دعا دیتا ہوا اپنا راستے پر چل پڑتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا، بلکہ اس گھر والوں کے لیے اس کے دل سے اور اس کی زبان سے صرف دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ میر
تقی میر کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ غموں اور دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ بے روزگاری، اوپر سے ظلم کے عشق میں ناکامی اور اپنوں کے برے سلوک نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ انہیں زندگی بھر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آبلے کسی ٹھیس لگے پھوٹ بہے، آبلے کسی ٹھیس لگے پھوٹ بہے، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اپنی۔ کتنے خوبصورت انداز میں شاعر نے میر کے حالات زندگی کو کس دلکش انداز میں اس شعر میں سمو دیا ہے۔ میر تقی میر کی جو غزل ہے بنیادی طور پر اس میں فانی زندگی کے بارے میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی میر کی نگاہوں میں، اس لیے وہ اس عارضی زندگی کا ذکر اکثر اپنے اشعار میں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بقول شاعر کے، جیسے فقیر دروازے پر آ کر صدا لگاتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کو بھیک دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سختی سے ڈانٹ دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس، جاؤ معاف کرو، خدا تمہیں سلامت رکھے، ہمیں معاف کرو۔ تو بیچارہ فقیر اس وقت بے بس ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی دعا دیتا ہے۔ اور اگر ہم اسی شعر کو اگر عشق مجازی کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ یوں ہے کہ جب عاشق محبوب کے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے جاتا ہے تو اس کا محبوب اسے شدید ناگواری کا اظہار کرتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ نہ صرف رسوا کرتا ہے بلکہ اسے گالیاں بھی دیتا ہے، اور شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے اپنی محبت کے صدقے کو جو ہے وہ صدقے کے طور پر ہی میری خالی جھولی میں ڈال دے، کہ اگر تم ایسا کر دو گے، اپنی محبت میرے حصے میں ڈال دو گے، میں تمہیں ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حوالے کے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا ہے، اس کے لب سے تلخ ہم سنتے رہے، اپنے حق میں آب ہواں سم رہا۔ یعنی محبوب کے منہ سے تلخ جملہ سننا بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ کتنا بھی برا سنا لو تو ہمارے چہرے پر ناگواری نہیں آتی کیونکہ وہ محبوب ہے نا۔ عاشق کی اتنی منتوں کے بعد اور اتنی ریاضتوں کے بعد بھی محبوب کی ذات پر ایک رتی بھر بھی اثر نہیں ہوتا، مگر بیچارہ عاشق محبوب کی گالیاں سننے کے باوجود بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی برا خیال نہیں لاتا، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ محبوب مجھے برا کہہ رہا ہے اچھا کہہ رہا ہے، اس کے لیے تو یہ احساس ہی خوش کن ہے کہ محبوب کا دیدار ہو گیا، محبوب سے ملاقات ہو گیا، اس لیے وہ محبوب کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہے، خدا تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں عطا کرے، اور دل ہی دل میں نہ صرف دعائیں دیتا ہے بلکہ اس کا اظہار علل اعلان بھی کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ شاعر پھر دوبارہ اپنی بے بسی جیسے میر تقی میر کی ساری زندگی غم روزگار غم جانہ میں گزری، تو شاعر یہاں بھی اپنی بے بسی کا بار بار ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ کتنا بھی حسین یا دلکش نظارہ ہو، کوئی بھی خوبصورت تصویر ہو، کوئی بھی خوبصورت نظارہ ہو، میری آنکھوں میں سماتا ہی نہیں ہے، اور میری یہ عجیب سی کیفیت ہے کہ مجھے کسی پل چین نہیں آتا، مجھے کسی گھڑی قرار نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ محبوب کی ناراضگی، اس سے دوری نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ میں جب زندگی میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہوں، زندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا دھیان اور کاموں کی طرف لگاتا ہوں تو فوراً سے محبوب کا دلکش چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ محبوب کو رتی بھر بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے سے مجھ معصوم دل پر اور میرے معصوم ذات پر کتنا برے اثرات اس کے یہ نظر انداز کرنے کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ سب سے بیگانگی کی جس کے لیے، سب سے بیگانگی کی جس کے لیے وہ نہیں ہم آشنا افسوس، یعنی جس کے لیے میں نے سارے جہان کو چھوڑ دیا، افسوس کہ وہی میری قدر نہیں کرتا، وہی مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ محبوب سے دوری کی وجہ سے عاشق کو ایسا لگتا ہے اس کی پوری کائنات میں اندھیرا ہو گیا، اسے کسی بھی چیز میں کوئی رنگینی نظر نہیں آتی،
اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے اور کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو انسان جس طرح بے چین ہو جاتا ہے، تو عاشق کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے۔ عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی کائنات کی حسین ترین ہستی ہوتا ہے، اس لیے زندگی میں ساری خوبصورتی اور رنگینی محبوب ہی کی وجہ سے اسے دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر محبوب اس سے ناراض ہو، اس سے اپنا رخ موڑ لے، اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کو بے اعتنائی برتے، تو اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اسے کسی گھڑی قرار نہیں آتا، اور ہر بہترین چیز میں بھی اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ بہت خوبصورت انداز میں عاشق کے دل کی جو آواز ہے شاعر نے اس شعر میں کہی ہے۔ اگر ہم اسی شعر کو اگر ایک دوسرے تناظر میں دیکھیں تو جو شخص بھی اس دنیا میں آیا آخر اس کو مر جانا ہے، اس دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ یہ اسباب زندگی جو ہم نے پھیلا رکھے ہیں آخر ایک دن یہ ختم ہو جانے ہیں۔ اور شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ نہ جانے اس کے بعد میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، کیونکہ میں تو یہاں پر آ کر میں نے مقصد کو فراموش کر دیا، اور جو ہے وہ آخرت کی میں نے قطعاً فکر نہیں کی۔ میرے ساتھ اب نہ جانے آخرت میں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ مگر جب وہ اگلی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس دنیا سے جب اگلی دنیا میں جاتا ہے تو اس کا دل پہل نہیں لگتا، مگر جب وہاں جا کر وہاں کے آرام، آسائشوں اور اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو اس دنیا کو وہ بھول جاتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، کوئی نا امیدہ نہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ چھپا کر چلے۔ پھر شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے کی بے رخی، بے اتنائی، بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے تم سے امید نہیں کہ تم مجھ پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالو گے، مگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے نگاہ بھر کے دیکھو۔ اگر تم اس نا امیدی کے باوجود مجھ پر مہربانی کر دو تو مجھے بہت لطف آئے، لیکن افسوس جب سر محفل ہماری نگاہوں کا آمنا سامنا ہوا یا ہماری نگاہیں آپس میں ٹکرائیں اور تم منہ چھپا کر دوسری طرف چل دیے، مجھے انتہائی افسوس ہے۔ اور حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے نگاہ بھر کے نہیں دیکھو گے، اس بات کا لیکن پھر ہے نا، دل ضدی، دل بچہ ہے، اور بار بار جو ہے وہ آپ کو جو ہے خوشگمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بڑے شاعر کی دلی آواز جو ہے وہ اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے۔ امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ یا خوبصورت انداز میں کہا ہے شاعر نے، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ شاعر بنیادی طور پہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سی دنیا داری، تھوڑی سی مروت اور لحاظ رکھتا، خواہ دنیا داری کے لیے ہی، پر کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے آتا تو صحیح، کیونکہ بیچارہ عاشق اپنے دل میں ڈھیروں ارمان لیے محبوب سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہ ظالم نظر جھکا کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے وہ جانتا ہی نہیں، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہیں، جیسے اس سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ ہمیں جن کے ملنے کی آس تھی وہ ملے تو راہ میں یوں ملے، ہمیں جن کے ملنے کی آس تھی وہ ملے تو راہ میں یوں ملے، میں نظر اٹھا کے تڑپ گیا، وہ نظر جھکا کے چلے گئے۔ عاشقوں کے لیے محبوب کی ایک پیار بھری نظر اسے دنیا جہان کے دکھوں سے دور کر دیتی ہے۔ بیچارہ عاشق جب بھی اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اور وہ بے وفا اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ نہ مڑ کر بھی بے رحم قاتل نے دیکھا، نہ مڑ کر بھی بے رحم قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ شاعر اپنے محبوب کی بے رخی بڑے منفرد انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
مجھے اپنے محبوب سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، مگر اس نے کبھی بھی میری طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ تم سے وعدہ دیدار کیا تھا، مجھ سے عہد کیا تھا کہ ایک دفعہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے اور ہم آمنے سامنے بات چیت کریں گے، لیکن یہ کیا، تمہارا وعدہ تو فقط وعدہ رہا اور تم میرے سامنے آئے بھی تو اس طرح سے ملے کہ میں مایوس ہو گیا، اور تمہارے اس انداز نے میری روح کا چین اور قرار چھین لیا، اور تم اپنا چہرہ دکھانے کے بجائے مجھ سے چہرہ چھپا کر چلے گئے، اور تمہارا یہ ظالمانہ انداز نے اور تمہارے اس ظالمانہ رویے نے میرا محبت پر سے اعتبار اٹھا دیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر میر تقی میر کی تمام زندگی غم اور دکھوں میں سے گزری ہے، اس میں یعنی غم اور دکھ اور تکالیف پریشانیاں شدید تھیں۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب ہمیشہ مجھ سے دور رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے دن رات تڑپتا رہتا ہوں، دن رات اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر میں جاگتا ہوں تو میرے خیالوں میں وقت ہوتا ہے، سوتا ہوں تو میرے خوابوں میں وہ ہوتا ہے، میں ہر لمحہ صرف اسی کو سوچ کے جیتا ہوں، اور نہ صرف اس کو سوچتا ہوں بلکہ اس کے دلکش سراپے میں کھویا رہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری اپنی اس حالت پر، اپنی اس کیفیت پر، اپنی اس انداز پر میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، بعض اوقات میں خود بھی اس سے تنگ پڑ جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی اس جذبے پر، اپنے اس سوچ پر، اپنا اس طرح بے قرار ہونے پر میرا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ محبت تو وہ خوبصورت جذبہ ہے جو خود بخود دلوں میں پروان چڑھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب بے پناہ حسن کا مالک ہے، اس کے حسن کے جلووں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس کے حسن کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ مجھے بھی ایک مدت سے اس کے روبرو ہونے کی خواہش تھی، اس سے آمنے سامنے ملاقات کرنے کی تمنا تھی، مگر جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے عقل و شعور سے بیگانہ ہو گیا، اس کے حسین اور دلکش سراپے میں ایسا کھویا کہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا، کیونکہ بے خودی کی کیفیت چھا گئی تھی نا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، یعنی جیسے ہی محبوب کو دیکھا تو اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ بے خودی کی کیفیت چھا گئی، اور مگر کیا ہے کہ وہ پھر جب وہ وہاں سے چلا گیا تو پھر میری کیفیت ایسی تھی کہ میں خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی میں اپنے آپ سے خود بھی جدا ہو گیا۔ حوالے کا شعر ہے، عشق میں ہم نے زیست کا مزہ پایا، عشق میں ہم نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے تجھے پانے کی خواہش میں اپنے آپ کو بھی گم کر دیا، معلوم نہیں کہ تیرا دیدار دوبارہ کبھی ہو کہ نہ ہو، کبھی دوبارہ میری قسمت چمکے کہ نہ چمکے، تو مجھ پر وہ بے خودی کی کیفیت ایسی تھی کہ میں اس کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس فیز سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، وہ اس لیے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ دوبارہ کبھی پتہ نہیں تجھے میں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا۔ اگر اس شعر کو عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھا جائے، عشق حقیقی کے ترازن میں دیکھیں، اکثر عاشق و محبوب کے حسن کی تجلیاں بیگانہ کر دیتی ہیں۔ یہ شعر جو ہے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر تجلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر کچھ ایسی ہی کیفیت ہوئی تھی، ایسی صورتحال پیش آئی تھی، جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بارہا اپنا دیدار کروانے کی التجا کی اور بارہا اپنا جلوہ دکھانے کا جب تقاضا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی ایک تجلی دکھائی، اور حضرت موسیٰ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، یعنی پھر اتنے بے خود ہوئے کہ اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ شاعر اپنی شوق بندگی کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جب اپنے محبوب حقیقی کے آگے سر کو جھکایا تو عجیب لذت اور سرور ملا، اور اس کے بعد ہماری پیشانی بار بار اس کے سامنے جھکتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں جب بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا
جب بھی میں اس کے آگے جھکا تو مجھے اپنی عبادت و ریاضت اس کی ہزارہ نعمتوں کے سامنے کم لگنے لگی، اور یوں ہوا کہ شوق عبادت میں میں نے بہت سجدے کیے، اور ایک لمحہ ایسا لگا جیسے زندگی بھر کی عبادت جو ہم پہ فرض کی گئی تھی وہ میں نے پوری کر لی، اور میں نے وہ اپنا فرض ادا کر دیا ہو۔ لیکن جب میں اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگا، گننے لگا، تو میری عبادت کم لگنے لگی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے اگر میں اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنے لگوں تو مجھے اپنی تمام تر عبادتیں کم لگنے لگتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اسی شعر کو عشق مجازی کے تناظر میں دیکھا جائے تو عاشق اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آداب محبت کا تو اولین تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، یعنی محبوب نے اگر جو بات کی جائے فوراً اس پہ عمل کیا جائے۔ محبوب اور عاشق کہتا ہے میں نے تو ساری عمر تیرے حکم پر لبیک کہا ہے، اس لیے تجھ سے محبت کا حق میں ادا کر چکا ہوں، مگر افسوس کہ تو نے میری ریاضتوں اور میرے جذبے کی کوئی قدر نہ کی، اور میری شدت محبت کو پاگل پن اور دیوانگی کا کہا۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو خود نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے، پرستش کی یہاں تک کہ اب تجھے نظر میں سبوں کے خدا کر چلے۔ میر تقی میر اس شعر میں اپنی محبت کا بڑے دلیرانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس جہاں میں سب سے بڑھ کر تمہیں چاہا اور تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا، تم ہی میری اولین تمنا ہو، تم ہی میری اولین چاہت ہو، تم ہی وہ حسین احساس ہو جو میرے دل میں جا گزی ہیں اور میری رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ میں نے تجھے پانے کی خواہش میں بہت تکلیفیں سہی ہیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شاعر کہتا ہے ایک تجھے پا لینے کی چاہت میں، ایک تجھے پانے کی خواہش میں نے مجھے پورے زمانے میں رسوا کر دیا، اور میں تیری چاہ میں اتنی دور نکل آیا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے بے وفا تو نے پھر بھی میری قدر نہ کی، میں نے تیری خاطر ساری تہمتیں سہی ہیں، مگر تیرے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ بھی نہ بن سکا۔ میری بے پناہ محبت نے، میری اس قدر شدت سے چاہنے نے تجھے مغرور بنا دیا۔ شاعر نے یہاں بت کا لفظ بطور استعارہ محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، جس طرح بت بے حس ہوتا ہے، اس پر کسی کی التجاؤں، کسی کی گڑ گڑا کر دعائیں کرنے کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوتا، اسی طرح محبوب بھی احساس کے جذبے سے آ رہی ہے، جبکہ عاشق اپنے محبوب سے محبت کو ایک عبادت تصور کرتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا لیا، ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا لیا، تم نے بھرے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے والہانہ محبت کی ہے، اور اتنی شدید محبت کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں نے تجھے رب مان لیا ہے، اور اپنا حقیقی قبلہ و کعبہ چھوڑ کے تجھے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تجھے تو میری محبت کی قدر کرنی چاہیے، مگر تو نے کیا کیا، تو نے مجھے نظر انداز کر کے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آخر میں شاعر جو ہے اپنی سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ مقطع کے شعر میں اے میر اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیا کرنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، تو میں اس کو کیا جواب دوں۔ دراصل شاعر کی یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اس کی رنگینیوں، اس کی خوبصورتیوں میں ایسا کھو گیا اور اپنے اصل مقصد تخلیق کو وہ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اسی مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان اس دنیا میں آ کر افسوس اپنے حقیقی مقصد کو بھول گیا اور عاقبت کے فکر سے بے نیاز ہو گیا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ اپنا دامن گناہوں سے داغدار کر لیا۔ آخر میں میر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور میرے لیے یہ مقام افسوس ہے کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ شاعر ایک لحاظ سے اپنی بے مقصد زندگی پر افسوس کر رہا ہے۔ اے مقصد حیات کوئی اور زندگی، اے مقصد حیات کوئی اور زندگی، یہ زندگی تو کوششیں ناکام ہو گئی، یہ زندگی تو کوششیں ناکام ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔